الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح جو 26ویں پارہ میں ہے اس کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں. ویسے تو ان 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں اور کئی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھی دیا ہے. جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ حکم ہے کہ اے لوگو، تمہاری طرف ہم نے اپنا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. مومنوں، اس کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، توقیر کیا کرو. ویسے تو یہ حکم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن سب سے پہلے اس حکم کے جو مخاطبین ہیں وہ لوگ جنہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اصحاب النبی جو ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، آپ پہ ایمان لانے والے وہ لوگ. اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اگر نبی علیہ السلام کوئی شک نہیں کہ لاجواب نبی ہیں تو آپ کے صحابہ بھی لاجواب صحابہ ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا جہان میں کوئی مقابلہ نہیں کسی مخلوق کے ساتھ، نبیوں کے بعد محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا موازنہ کسی دوسرے انسان سے نہیں کیا جا سکتا تو نبیوں کے بعد محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا موازنہ بھی کسی شخص کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. امام کائنات، لاجواب نبی، لاجواب انسان، اور آپ کے ساتھی جو تھے
یہ انبیاء کے بعد یہ لاجواب آپ کے ساتھی اور لاجواب انسان تھے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان کبھی پیدا نہیں ہوا تو نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد محمد رسول اللہ کے ساتھیوں جیسا بھی کوئی انسان کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ آپ کے صحابہ کا، ان کی عزت اور ان کے مقام کا جو حال ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو کے بارے میں بات کی جائے گی اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اگر دیکھنا ہو کہ ان کا مقام کیا ہے، ایک چیز وہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے صحابہ کے ساتھ ان کا اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے تو صحابہ جو ہیں ان کے سامنے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ واقعی محمد الرسول اللہ کے لیے اللہ نے جن کو چنا ہے کوئی عام انسان نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جو دیگر انبیاء اور ان کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ اپنے نبیوں سے کلام کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے پہلے سپارے میں یہ بات کہی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان نبیوں میں سے ایک نبی پہلے جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے صحابہ جو تھے وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن ان کے صحابی بات کرنے لگے تو کہنے لگے، اے موسیٰ ہم تمہارے رب کو دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ انداز قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اپنے نبی کا نام لے کے کہنے لگے اے موسیٰ۔ نبیوں کو اس طریقے سے بلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے آگے بھی بیان کیا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک دن کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبیوں کو اس طریقے سے پکارتے ہیں، اور وہ صحابیوں، اے موسیٰ ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، لن نصبر علی طعام واحد، یہ روز جو آسمان سے من سلوا آتا ہے ہم نہیں کھا سکتے۔ اپنے رب کو کہو کہ وہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہمارے لیے، سبزیاں اور ککڑیاں اور گندم اور مسور کی دال اور گنڈے، پیاز، تھوم، یہ چیزیں، یہ کلام کا طریقہ کیا؟ اے موسیٰ۔ یہ اللہ کے نبیوں کو ایسے پکارتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جب ان کے صحابی ان سے بات کرنے لگے، اذ قال الحواریون، جب ان کے صحابہ جو تھے ان سے ایک دن کہنے لگے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ اس طریقے سے بلاتے ہیں نبیوں کو۔ یہ ان کا حال ہے بلانے کا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری زندگی کبھی کسی نے اے محمد کہہ کے کبھی نہیں پکارا ہے۔ ساری زندگی گزر گئی صحابہ کی۔ حدیث میں صرف ایک واقعہ آتا ہے جامع ترمذی کے اندر، کتاب الدعوات کے اندر، کہ صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فبینا نحن عنده اذ ناداه اعرابی اعرابی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں ایک دن جا رہے تھے کسی جگہ، وہاں سے ایک پینڈو آدمی تھا، ان پڑھ آدمی، اس نے دور سے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پوری زندگی میں اس ایک ان پڑھ آدمی نے، ایک بدو نے محمد الرسول اللہ کو دور سے دیکھ کے کہا یا محمد، اے محمد ٹھہرنا ٹھہرنا۔ جب اس کے منہ سے یہ نکلا اے محمد، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کائنات کے امام کو اے محمد کہہ کے پکارے۔ جس طرح عام آج کل لوگ بڑے شوق سے دروازوں کے بھی یا محمد، اس کا مطلب ہوتا ہے اے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ میرے نبی کو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قیامت تک کے لیے قانون بنایا گیا ہے، کوئی میرے نبی کو اے محمد کہہ کے اگر پکارے، ساری زندگی کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا اس کے ایک لفظ سے۔ جی کو مذاق کی بات ہے، نبیوں کو بلانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس نے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ ان پڑھ آدمی تھا، بدو تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، صرف اس نے ایسے نبی علیہ السلام کو یہ بات دور سے آواز دے کے کہا یا محمد، وہیں صحابی نے کہا ماہ انکا قد نہیتا، اور تمہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو اس طریقے سے نہ بلاؤ جس طرح آپس میں بلاتے ہو، اے فلانے کر کے میرے نبی کا نام لے کے کبھی نہیں پکارنا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں تم اس وقت کہاں ہو، اغضض من صوتک فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز کو آہستہ کرو، کلام کرنے کا طریقہ سیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے بولتے ہیں جیسے پرانے نبی کو نبیوں کے صحابی ان کے بولا اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے مریم کے پتر، یہ اللہ کے نبیوں کو ایسے پکارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو روک دیا گیا، اور ساری زندگی پھر کسی نے، ایک ان پڑھ آدمی نے صرف یا محمد، اے محمد کا، باقی کبھی نہیں کسی نے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جب صحابہ نے بلانا ہوتا تھا تو وہ کیسے بلاتے تھے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میری ماں اور میرے باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بولنے کا انداز ہے، کیا صحابہ کے بات کرنے کا انداز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری ماں اور میرے باپ کو محمد رسول اللہ پہ قربان کر دے۔ اے اللہ کے نبی، ایک سوال ہے چھوٹا سا، یہ انداز ہے کرنے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جتنی محمد رسول اللہ کی عزت کی ہے اتنی عزت کو کر نہیں سکتا۔ سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک کسی نبی کے صحابہ نے اتنی عزت نہیں کی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام نے اپنا آخری زندگی کے خطبوں میں سے ایک خطبہ دے کے آپ نے یہ بات کہا ایک بندے کو اللہ نے کہا ہے دنیا میں رہنا ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے۔ اس بندے نے یہ بات کہی یا اللہ میں نے تیرے پاس آنا ہے۔ صحابہ کہنے لگے نبی علیہ السلام نے کو بات سنائی ہے شاید۔ حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے او لوگو، اوے اللہ نے کس آدمی کو کہا ہے؟ اللہ نبی کو ہی کہتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے۔ نبیوں کے علاوہ اللہ کلام کرتا ہے کسی سے؟ تمہیں پتہ نہیں چلا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوچھا اور انہوں نے کہا ہے میں نے تیرے پاس آنا ہے۔ لگتا ہے اب محمد الرسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور اس وقت کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ماں باپ نہیں، اوپر سے لے کے میرے آبا اجداد، میرا باپ، میرا دادا، پردادا، میری مائیں، میری دادیاں، میری نان، اے اللہ کے رسول ساری کی ساری آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ کلام کرنے کا انداز جو محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے کیا ہے، قرآن مجید تو کہتا ہے دوسرے اپنے نبیوں کو ڈائریکٹ کہتے تھے اے موسیٰ تم یہ بات کرو، اے عیسیٰ تم یہ اس طریقے سے کرو، اور بلکہ نام لے کے اے مریم کے پتر عیسیٰ تم یہ بات کرو۔ ایک انداز ہے جو محمد الرسول اللہ کی عزت کرنے والے آپ کے صحابہ تھے، اس کائنات میں کبھی اور کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اب غزوہ بدر کے لیے صحابہ کو اکٹھا کر کے تو آپ نے ان سے مشورہ کرنے لگے کہ ان سے لڑائی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ رک جانا چاہیے، کہ پیچھے ہٹ، یہ جو کچھ بھی سوالات ہو سکتے ہیں۔
یہ سوالات نبی علیہ السلام نے کیے تو مکہ کے جو لوگ آئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، مکہ سے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، یہ کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ نے ارادہ کر لیا تو نکلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مدینے کے لوگوں کی طرف سے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بولتا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے اس طرح مدینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ایسے آپ نے توجہ کی کہ تم بھی کوئی کہنے کا مقصد تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت مقداد اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہماری طرف یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے اللہ کے رسول آپ لڑائی کے لیے تیاری کریں۔ اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں ہو کے، بائیں ہو کے، پیچھے ہو کے، آگے ہو کے، اللہ کے رسول ہر طرف مدینہ کے انصار آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سعد جب کھڑے ہوئے اس بات کو سن کے، نبی علیہ السلام کا چہرہ ابھی ادھر ہی تھا انصار کی طرف، مدینہ کے لوگوں، آپ نے حضرت سعد کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول اس اللہ کی قسم جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ جتنی عزت محمد رسول اللہ کے صحابہ کرتے تھے اس کائنات میں کوئی انسان پیدا ہوا ہی نہیں، نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ میرے ایک دوست تھے بچپن میں، تو وہ بڑے خوبصورت کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ قدر نبیدہ اے کی جانن دنیا دار کمینے، اے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر پھلاں دی بلبل جانے ساتھ دماغاں والی، قدر نبیدہ یہ قدر پھلاں دی بلبل جانے ساتھ دماغاں والی، قدر نبیدہ اللہ جانے جا جانن صحابی۔ یہ اس قسم کے وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حقیقت بات یہ ہے اس کائنات میں محمد رسول اللہ جتنی عزت کسی انسان کو نہیں ملی ہے۔ حدیث میں پھر ایک واقعہ آتا ہے، قرآن مجید نے تو ایک اور بات کہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ نے کہا نا کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں کود جائیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے آپ نے ہمیں کو حکم کیوں دیا، حکم کریں ہم تیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی نے ساتھ یہ بات کہی نہ کہ اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلاں بستی میں جانا ہے، ان فیہا قوما جبارین، قوم کہنے لگی وہ بڑے ڈاڈے لوگ نے، وہ تو ہم نے تو پھر وہاں ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تو لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، وہ تو قوم ہی بڑے ڈاڈے ہیں، ہم نے نہیں لڑنا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دیکھ لیا کہ اتنے مشرک زیادہ کٹھے سارے عرب آ گئے ہمارے خلاف، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ جب سارے لوگوں نے محمد رسول اللہ کو گھیر لیا احزاب کے موقع پہ، قرآن کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اوے اللہ کے رسول جو کہتے تھے ہر چیز ہی ثابت ہو رہی ہے، انشاءاللہ قیامت کے لیے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ساری دنیا تمہاری مخالفت، آج واقعی ساری دنیا ہماری مخالفت، اور سچ